سے آپ سب کو سلام اور عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک. بیٹھیں خدا آپ سب کو برکت دے. خدا ان کی شکر گزار کرتے ہیں. یقیناً یہ دن بڑا خاص ہے، فتح کا دن. آمین. بہت بڑی فتح کا دن. پیدا بھی ہونا اور مر بھی جانا اور پھر مر کر جی اٹھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. آمین. مر کر جی اٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے. سلیب پر فتح کا شادیانہ بجانا، گناہ کی شکست تھی، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا موت کی شکست تھی. آمین. یہ موت کو شکست ہوئی ہے. موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہر کسی کو اس نے ڈنگ مارا ہے، لیکن یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کو موت پر بھی فتح حاصل ہے. ہاللیلویا. آئے میرے ساتھ نکالیں مرکز کی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات پڑھیں گے. مرکز کی انجیل 16 باب، اس کی پہلی 7 آیات. لکھا ہے خدا کے کلام میں، جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں. وہ ہفتہ کے پہلے دن، یعنی اتوار کے دن کی بات ہو رہی ہے، وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا. جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا. اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی. اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو. وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے. دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا. لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو. آج کی آیت ہماری یہ مرکزی آیت رہے گی. لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. جب سبت کا دن گزر گیا، اس کے بعد مریم مگدلینی، یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے کچھ چیزیں خریدی، اس لیے کہ وہ اس کی لاش کو ملیں تاکہ اس کی لاش جو ہے وہ دیر تک جو ہے وہ محفوظ رہ سکے. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محفوظ رہنے والی لاش نہیں ہے، یہ تو تیسرے دن جی اٹھنے والی لاش ہے، جس کو وہ کچھ مصالحے لگا کر محفوظ کرنا چاہتی ہیں. وہ تو اس کو تو کسی مصالحے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا. آج جب میں اسے دیکھ رہا ہوں تو میں اس بات کو فیل کر رہا تھا کہ بعض اوقات ہم صرف اس وجہ سے کام نہیں کرتے ہیں
اس وجہ سے خدمت نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم خداوند میں آگے نہیں بڑھتے ہیں کہ شاید ہم میں کسی ابیلٹی کی کمی ہے، شاید ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں، شاید ہمارے لیے یہ بہت بڑا کام ہے اور ہم اسے نہ کر سکیں، اس لیے ہم بعض اوقات خدا کے کسی کام کو کرنے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی بڑا چیلنج آ جاتا ہے تو ہم اس چیلنج کو نہیں لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں اس کو نہیں کر سکتا، مایوس ہو جاتے ہیں، اس چیلنج کو کیے بغیر ہم جو ہے وہ شکست خوردہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں داد دیتا ہوں ان 3 خواتین کو جو یہ سوچ رہی تھی کہ پتھر تو بہت بڑا ہے لیکن پھر بھی گھر سے نکل گئی ہیں، یہ دل میں سوچ بھی رہی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکائے گا، لیکن پھر بھی اپنا سارا انتظام کر کر نکل پڑی ہیں۔ اور یاد رکھیں جب ہم بھی اسی طرح ایمان کے ساتھ نکل پڑتے ہیں تو خدا ہماری زندگی کے پہاڑوں کو بھی، ہماری زندگی کے پتھروں کو بھی لڑکانے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہماری زندگی کے پتھروں کو بھی اپنے جی اٹھنے کی قدرت کے ساتھ، اپنے جی اٹھنے کے مکاشفہ کے ساتھ، اپنے جی اٹھنے کی قوت کے ساتھ، اپنے جی اٹھنے کی طاقت کے ساتھ ہمارے بھی پتھروں کو لڑکانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے یہاں پر وہ کہتی نہیں ہے کون لڑکائے گا، ایک ہے جب انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ دل میں یہ سوچ کر نکلی تھی اور آگے دیکھا پتھر لڑکا ہوا ہے تو وہ تو شادمان ہو گئی ہوگی کہ ہمارے لیے تو کسی نے پتھر کو لڑکا دیا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا، وہ بہت ہی بڑا تھا، وہ عام پتھر نہیں تھا کہ بس اٹھا کر ادھر کر لو 2-3 لوگ، نو، وہ بڑا پتھر تھا، اس کو لڑکانا جو ہے وہ آسان کام نہیں تھا۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر بھی کوئی بڑا پتھر ہے تو خداوند اس کو بھی لڑکانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم اس کیس کے اندر تھے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا پتھر تھا، لیکن خداوند نے اس پتھر کو لڑکا دیا، کیونکہ ہمارا ایمان تھا کہ خدا ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دہنی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی، اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو۔ وہ حیران ہو گئی کہ یہ کون ہے، ہم تو یہاں پر یسوع کی لاش کو دیکھنے آئے ہیں لیکن یہ تو یہاں پر کوئی اور ہی شخص ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن اس فرشتے نے انہیں کہا حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا اس کو ڈھونڈتی ہو۔ میں آج آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ وہ تو یسوع کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ مردہ یسوع کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ یسوع مسیح کی لاش کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کی قبر خالی ہے اور وہ زندہ ہے، اور جب آپ اسے ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے وہ کیا کر رہی تھی؟ ڈھونڈ رہی تھی۔ آج آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ پھر فرشتے نے کیا کہا؟ وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو کہیں وہ جی اٹھا ہے۔ ایسٹر کا، عید قیامت المسیح کا سب سے بڑا پیغام ہی یہ ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں وہ جی اٹھا ہے تو وہ کہتا ہے تو کب جی اٹھے گا؟ وہ تو جی اٹھا ہے، وہ تو جی اٹھا ہے، لیکن میرے بھائی میری بہن ہم کب جی اٹھیں گے؟ ہم نے بھی جی اٹھنا ہے۔ پھر کیا لکھا ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ اگلی بات دیکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ ایک دوسرے کو کہیں یہ وہ جگہ ہے،
एक दूसरे को कहें, ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां उसे रखा था। अब वो यहां नहीं है, इट्स मीन वो जी उठा है। चर्च, मैं आपको इसमें से खास बात बताना चाहता हूं। जब आप गुनाह से निकल कर जी उठेंगे तो लोग कहेंगे, जब लोग पूछेंगे कि हाँ साजिद तो वहाँ पर बैठा होता था और वहाँ पर कुपी पी रहा होता था, वहाँ पर तो वो सिगरेट पी रहा होता था, लेकिन आज साजिद यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो लोग कहेंगे साजिद अब यहाँ पर नहीं है, साजिद अब चर्च में है। अब वो यहाँ पर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्लेस को चेंज कर लिया है। अब वो जी उठा है। पहले वो गुनाह के अंदर था और गुनाह की वजह से वो मौत की हालत में था, मरा हुआ था, लेकिन अब वो जी उठा है, अब वो यहाँ नहीं है। आमीन। यीशु मसीह का जी उठना हमारी प्लेस को चेंज कर देता है और हमारा जी उठना भी हमारी प्लेस को चेंज कर देता है। आमीन। जब हम जी उठते हैं तो फिर हमारा जी उठना भी जो है वो हमारी प्लेस को चेंज कर देता है। एक दूसरे को कहें, हमारा जी उठना हमारी जगह को बदल देता है। आमीन। हमारा जी उठना हमारी जगह को बदल देता है। जब आप जी उठेंगे तो फिर लोग आपके बारे में कहेंगे वो यहाँ नहीं है। लोग आपके बारे में कहेंगे अब वो ऐसी नहीं है, अब वो बदल गई है, अब वो जी उठी है, अब वो मसीह की हो गई है, अब तो वो दुआ करती है, अब तो वो कलाम पढ़ती है। अरे वो कभी लड़ा करती थी लेकिन अब वो जी उठी है। आमीन। वो जी उठा है, अब वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है। आपके दोस्त आपस में खड़े होंगे और कोई दूसरा आकर कहेगा हाँ विकी कितने थे, तो दूसरे दोस्त कहेंगे अब वो हम में नहीं होता, अब वो चर्च में होता है। हालेलुया। अब वो यहाँ नहीं आता, अब वो दुआ करता है। अब वो यहाँ नहीं आता, अब वो कलाम पढ़ता है। सेम उसी शख्स की तरह जिसमें से पूरा एक लश्कर निकला था और लोगों ने उसे देखा कि उसने कपड़े पहने हुए हैं, लोगों ने उसे देखा कि वो बड़े ही तहम्मुल के साथ जो है वो यीशु मसीह के कदमों में बैठा हुआ है। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो बदल चुका था। आमीन। जी उठना बदलने की हालत है। यीशु मसीह का जी उठना बदलने की हालत है। और मैं आपको आज सुबह इनकरेज करना चाहता हूँ, यीशु मसीह का जी उठना, इस ईद को मनाना, ईद क़यामतुल मसीह का मनाना हमारे लिए जी उठने की इलामत हो। काश कोई कहे आमीन। आमीन। हमारे लिए जी उठने की इलामत हो। सो जो हमारी मरकजी आयत है, लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो। तुम जाकर, जब उन्हें ये मनाती, ये खुशखबरी सुनाई गई कि यीशु मसीह जी उठा है, अब तुम जाओ और जाकर उसके शागिर्दों और पतरस को। दो बातें की जा रही, एक किसको? शागिर्दों को, और दूसरा आज मैं आपको दोबारा से पतरस के बारे में सिखाना चाह रहा हूं। पतरस को क्यों? ये भी तो कहा जा सकता था उसके शागिर्दों को बताओ यीशु जी उठा है, लेकिन खास तौर पर फरिश्ते ने कहा उस पतरस को बताओ यीशु जी उठा है, जिसका तूने इनकार किया था वो यीशु जी उठा है, जिसका तू इनकार करता रहा था और तूने कहा था बस अब खलासी हो जाएगी, वो यीशु जी उठा है, जिसका इनकार करने के बाद तू जार जार रोया और यहाँ पर अब भाइयों को इकट्ठा लेकर मातम की हालत में है, अपने भाइयों को लेकर बैठा हुआ है। वो जो तितर बितर हो गए थे, वो जो भाग गए थे, उनको तूने दोबारा से इकट्ठा किया और उसको जाकर बताओ यीशु जी उठा है। पतरस को बताओ यीशु जी उठा है। एक दूसरे को कहें, पतरस को बताओ यीशु जी उठा है। फिर एक दूसरे को कहें, पतरस को बताओ यीशु जी उठा है।
آج آپ کو کسی ایک کو بتانے کی ضرورت ہے، یسوع جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ شاید وہ بھی مریم مگدلینی کی طرح یسوع کو کسی قبر میں ڈھونڈ رہا ہو، ہاں جی، شاید وہ بھی مریم مگدلینی اور دوسری مریم کی طرح اور پھر اور شاگردوں کی طرح اور لوگوں کی طرح جو ہے وہ یسوع کو ڈھونڈ رہے ہوں کسی قبر کے اندر، سلومی کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں کہیں اور، تو آپ انہیں بتائیں یسوع جی اٹھا ہے۔ شاید وہ کسی بت میں ڈھونڈ رہے ہوں تو آپ اسے بتائیں یسوع یہاں نہیں ہے، یسوع جی اٹھا ہے۔ شاید وہ کسی مورتی میں ڈھونڈ رہے ہوں، آپ اسے بتائیں یسوع یہاں نہیں ہے، یسوع جی اٹھا ہے۔ شاید وہ کسی پیر فقیر کے اندر ڈھونڈ رہے ہوں، آپ انہیں بتائیں یسوع یہاں نہیں ہے، یسوع جی اٹھا ہے۔ یسوع کیا ہو گیا جی؟ جی اٹھا ہے۔ کیا خدا ان کو دوسرا موقع دیتا ہے جو اسے مایوس کر دیتے ہیں؟ کیوں جی؟ جو اسے مایوس کر دیتے ہیں ان کے لیے کوئی دوسرا موقع ہے؟ کیا خیال ہے بہنوں؟ جو اسے مایوس کر دیتے ہیں، جو اسے رد کر دیتے ہیں، جو اس کا انکار کر دیتے ہیں، جو سر محفل اس کا انکار کر دیتے ہیں، میں نہیں اس کو جانتا، کیا اس کے لیے کوئی دوسرا موقع ہوگا؟ یہاں پر آج ہم پطرس کے بارے میں، یقیناً پطرس کے لیے اس نے ایسا ہی کیا، اسے دوسرا موقع دیا۔ پطرس نے بڑے فخر سے اعلان کیا تھا کہ وہ یسوع کا انتہائی قابل بھروسہ شاگرد ہے۔ جب آپ متی 26:33 پڑھتے ہیں، 26:33 پڑھیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ متی 26 باب اور اس کی 33 آیت، تو یہاں پر لکھے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے مسیح میں تو تیرا بڑا وفادار شاگرد ہوں۔ جی جواب اس سے کہا، وہ سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں لیکن میں کبھی ٹھوکر نہ کھاؤں گا۔ ہاں جی، پطرس نے کیا کہا؟ وہ سب تیری بابت ٹھوکر کھائیں، سب تجھے چھوڑ جائیں لیکن میں نہیں چھوڑوں گا، سب تیرا انکار کریں لیکن میں نہیں کروں گا، میں تیرے ساتھ تابعداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ رہوں گا۔ پھر بھی پطرس مشکل آنے پر نہ صرف دوسرے شاگردوں کے ساتھ بھاگ گیا بلکہ بڑی صفاکی کے ساتھ یسوع کو جاننے سے انکار بھی کر دیا، میں یسوع کو نہیں جانتا۔ وہ کہتا تھا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، سب تجھے چھوڑ جائیں میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ بعض دفعہ بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں یہی کمٹمنٹ کرتی ہیں، کئی اپنے ماں باپ کے ساتھ، کئی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، کئی اپنے چرچ کے ساتھ، کئی اپنے پاسبان کے ساتھ، کئی اپنے خدا کے ساتھ یہ کہتے ہیں اے خدا میں جان دینے تک تیری خدمت کروں گا، تیرا وفادار رہوں گا۔ لیکن جس نے اس ٹردی رات آئی، ہاں جی، اے چاند رات آئی کہ وہ بھی چاند ہی ہو گیا۔ ہاں انہوں نے کہا خیر ہے، صبح ایسٹر ہے، صبح عید ہے، تو عید دے وچ تھوڑی جی تدید ہونی چاہیے، ہاں کوئی ایک ادھا پیک، کوئی دو ادھے پیک تے لا ہی لینے چاہیے، یہ تو بغیر تے عید دا کوئی مزہ ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بعض اوقات ایسی حالت ہوتی ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، مجھے تھوڑا سا کر لینا چاہیے۔ اس لیے کل ہم ہسپتال میں تھے تو وہاں پر بڑا رولا پیا ہوا سی، وہ جتنی بھی نرسز کرسچن سٹاف تھا کہتے رہے آج اسی صبح کی ڈیوٹی لائی ہے کیونکہ راتی ساڑی چاند رات یہ پتہ نہیں کہڑا چاند لبو نہیں راتی۔ سوچیں کتنا انفلوئنس لیتے ہیں ہم دوسرے لوگوں کا، ہاں جی،
ارے کون سے چاند کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں بڑا حیران تھا کہ ہمیں اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سو چرچ، پطرس نے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد لاسٹ ٹائم ہم نے سیکھا لوکا 22:62 کے اندر پھر پطرس اتنی بری طرح ناکام ہوا کہ اسی رات باہر گیا اور زار زار روئے۔ اسے وہ ساری باتیں اپنی یاد آنے لگی کہ میں نے تو یہ بھی کہا تھا خداوند کو، میں نے تو یہ بھی کہا تھا خداوند کو، اور جب مشکل آئی خداوند پر تو میں نے خداوند کا انکار کر دیا، وہ بھی 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار انکار کر دیا۔ بعض اوقات ہم بھی یہ کہتے ہیں لیکن بڑی صفاکی دے نال، اسی تے بالکل شرمندگی بھی نہیں فیل کرتے، پھر بھی کہنے اے ہمارے باپ۔ ہم بھی بعض دفعہ کمٹمنٹ کرتے ہیں خدا کے ساتھ، خدا کو کہتے ہیں خداوند ہم ایسے کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، وقت آنے پر ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں پطرس کے لیے، آمین، جس کو فوراً ریلائز ہوا ہے میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنے خداوند کا انکار کر دیا۔ انہوں کنے جگایا سی پتہ کنے؟ جیسے ہی مرغ نے بانگ دی تو اسے یاد آیا کہ خداوند نے کہا تھا آج ہی تو مرغ کے بانگ دینے سے پہلے میرا 3 بار انکار کرے۔ جیسے ہی مرغ نے بانگ دی وہ ہوش میں آ گیا۔ یہ جو بانگ دینا ہے نا، بولنا ہے۔ بانگ دینا کیا ہے؟ بولنا ہے۔ جیسے ہی خدا کا کلام بولا جاتا ہے تو ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی خدا کا کلام ہمیں چھوتا ہے، جیسے ہی خدا کا کلام ہمیں لگتا ہے، ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ جیسے یہاں پر پطرس ہوش میں آیا، مردوں میں سے جی اٹھا مسیح پطرس پر کتنا مہربان تھا۔ قبر پر فرشتے نے عورت کو خصوصی پیغام دیا ہے کہ پطرس کو بتاؤ کہ وہ جی اٹھا ہے۔ یسوع پطرس کو ایک طرف لے گیا اور اسے موقع دیا کہ وہ اپنی محبت اور وفاداری کی دوبارہ تصدیق کرے۔ اسے دوبارہ موقع دیا گیا۔ جسے دوبارہ موقع مل جاتا ہے نا، اس کو میرے خیال میں ضرور پھر اس کام کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ہمیں آج پتہ نہیں خدا کتنے موقع دیتا ہے۔ اگر آج ایسٹر پر آپ موجود ہیں، اس عید میں آپ موجود ہیں، خدا نے آپ کو اس عید میں شامل کر کر آپ کو ایک اور موقع دے دیا۔ آمین۔ میں رات کو ہم کل ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ خداوند میں سو گئے، تو وہاں پر تھے، ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ اس عید کو منا سکیں۔ بہت سارے اور عزیز اس دنیا سے چلے گئے، پچھلے سال میں، اس سال میں وہ اس عید تک نہیں پہنچ سکے، ان کے پاس موقع نہیں انہیں ملا۔ ایک دوسرے کو کہ ہمیں موقع ملا، اللہ آگے کو سانا موقع ملے، کہا موقع ملیا تھا۔ ہاں جی، کیوں؟ سنیہا کس لینا؟ سنیہا کس چیز کا موقع ملا ہمیں؟ ہاں جی، غلطیوں کو ریلائز کرنے کا۔ ہم نے کہاں مسیح کا انکار کیا ہے، ہم نے کہاں اس کی بات نہیں مانی ہے۔ پطرس کو دوسرا موقع ملا ہے۔ جی اٹھے، خداوند نے پطرس کو پینتیکوست کے دن اپنا بنیادی نمائندہ ہونے کے لیے بھی چنا، جب 3000 لوگ کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ جب اسے موقع ملا اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور جب اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو پھر سنیں، خداوند نے اسے چن لیا، اور خداوند نے اسے جب چنا تو اس نے ایک ہی آواز میں ایک ہی کلام سنانے کے وسیلہ سے 3000 لوگوں کو جیتا۔
खुदा की मर्जी है कि आप जहाँ कहीं भी हों वो वहाँ से आपको उठाए और उस मुकाम पर लाए जहाँ वो चाहता है। सुनिएगा, आप जहाँ पर भी हैं, खुदा की मर्जी ये है कि वो आपको वहाँ से उठाना चाहता है। आमीन, आमीन। जब उसने अपने नाकाम पैरोकारों को एक बालाखाने में एक साथ छुपा हुआ पाया तो यीशु का पहला जुमला पता क्या था? जब यीशु मसीह उनके ऊपर जाहिर हुए थे यूहन्ना 20:19 के अंदर, पता क्या कहा था यीशु मसीह ने? क्या कहा था? तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। एक दूसरे को कहें तुम्हारी सलामती हो। वो परेशान थे, वो छुपे हुए थे, और जैसे ही उन्हें ये पैगाम मिल गया यीशु जी उठा है तो वो और ज्यादा खुश भी थे और परेशान भी थे, हैरान भी थे। जिंदा मसीह का हम कैसे मुकाबला करेंगे जिसको हम छोड़कर भाग गए थे। लेकिन जब खुदावंद आया तो उसने कोई गिला शिकवा नहीं किया। पतरस तो 3 दफा मेरा इनकार किया, कोई गिला शिकवा शागिर्दों से, कोई ये गिला शिकवा, बल्कि क्या कहा? तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। याद रखें, जो ईद क़यामतुल मसीह का मैसेज है वो ये है, तुम्हारी सलामती हो। आपकी नाकामी के बाद यीशु का पहला जुमला है तुम्हारी सलामती हो। जब आप नाकाम होंगे तो फिर खुदावंद का पहला जुमला है तुम्हारी सलामती हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी हो सकता है यीशु आपको अबतरी की हालत में देकर आपको सलामती बख्शेगा। यीशु आपको बीमारी की हालत में देकर आपको सलामती बख्शेगा। यीशु आपको कर्ज की हालत में देकर आपको सलामती बख्शेगा। यीशु आपको दुख की हालत में देकर आपको सलामती बख्शेगा, और फिर आपको अपने लिए असरे नो बहाल करेगा और जोर देगा। काश कोई कहे आमीन, आमीन। ताकि आप उस पर ईमान लाएं और उसके पीछे पीछे चलें। अगर आप नाकाम हैं तो अपने खुदावन से मुंह ना मोड़ें, अपने खुदावन से मुंह ना मोड़ें। पतरस नाकाम हो गया साबित करने में कि मैं यीशु से प्यार करता हूँ। यह साबित करने में नाकाम हो गया कि मैं तेरा ताबेदार हूँ। ये साबित करने में नाकाम हो गया कि मैं तेरा फर्माबरदार शागिर्द हूँ। लेकिन जैसे रियलाइज होया, रोया और फिर साबित किया कि खुदा मैं अब साबित करूँगा कि मैं तेरा फर्माबरदार शागिर्द हूँ। और कैसे साबित किया? जब उसे सलीब पर चढ़ा रहे थे तो उसने कहा ऐसे तो मेरा खुदावन सलीब पर चढ़ा था, मुझे मसीह की तरह सलीब पर ना चढ़ाओ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने तो उसका इनकार किया था, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं सीधा सलीब के ऊपर चढ़ाया जाऊँ। मेरी सलीब को उल्टा कर दो। और उसने उल्टा सलीब पर चढ़ा। आमीन। ये है वफादारी को साबित करना। और फिर किसी बड़े ज़बरदस्त मुफस्सर ने इसकी तफसीर की। उसने कहा, उसने सलीब उल्टी करके इसलिए ये कहा, उसने कहा जब मैं उल्टा होऊंगा तो मैं ऊपर अपने खुदावन की तरफ देखूंगा। आमीन, आमीन। मैं अपने खुदावन की तरफ देखूँ, मैं अपने खुदावन की तरफ देखकर ऊपर की तरफ उठाया जाऊँ। याद रखें पतरस के साथ क्या हुआ था। बतौर शागिर्द खुदा ने आपको मजबूत करना नहीं छोड़ा। आमीन। शागिर्दों से गलतियां होती हैं लेकिन उस्ताद कभी भी उन्हें फेल नहीं करते हैं। समझ आइए, गलतियों की करेक्शन करवाते हैं। आमीन। और जिन स्टूडेंट्स की करेक्शन की जाती है फिर उनको बहाल किया जाता है। अगर वो उन करेक्शन को मान लें, सही कर लें, तो फिर वो बहाल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। आज इस ईद के मौका पर आपकी भी कोई गलती हो तो आज खुदा उसे करेक्ट करना चाहता है। आमीन, आमीन। ताकि आप भी इस ईद को, बस आओ हम ईद करें पुराने खमीर के साथ नहीं, पुराने खमीर के साथ नहीं, बल्कि ताज़ा गुंदे हुए आटे के साथ। आमीन।
بے خمیر روٹی کے ساتھ جو مسیح کا بدن ہے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, اپنے سر کو جھکائیں, چند لمحوں کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور دعا مانگیں.